تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی مشہور صوفی اور درویش منش انسان تھے۔ ان کا اصل وطن بخارا تھا، جہاں سے ان کی آباء و اجداد ہجرت کر کے سلطان محمد غوری کے عہد میں برصغیر پاک و ہند چلے آئے اور ہانسی میں سکونت اختیار کی۔ شاہ صاحب کے دادا سید مشرف نے مغل بادشاہ ہمایوں کے عہد میں منصب قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہ صاحب سن شعور کو نہ پہنچے تھے کہ ان کے والد سید عطا اللہ وفات پا گئے۔ شاہ صاحب نے مغل بادشاہ جہانگیر یا شاہ جہاں کے عہد میں وفات پائی۔ نواب خان، خانان خان، جہان لودھی اور مہابت خان کو ان سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی اولیاء کرام میں آج تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 800 سال بعد آنے والے بر عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب بار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنے پیشین گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور جو خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب بار پیشین گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک مغلیہ خاندان کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستانی ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے قصیدے کے تمام اشعار موجود نہیں، بلکہ اس میں ان کی وسیع پیشن گوئی کے چیدہ چیدہ فارسی اشعار اور ان کے ترجمے، توضیح اور تشریح بیان کی گئی ہے، تاکہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا میں بالعموم اور برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص گزرے ہوئے اور مستقبل قریب یا بعید میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات، حادثات اور انقلابات کے پردوں میں جھانک کر مسلم امہ مادی، سیاسی یا روحانی طور پر عدم توجہ سے گریز کرتے ہوئے عالم غیب کے اس نایاب خزانے کی رہنمائی میں پرآشوب مستقبل سے نپٹنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ یہی پیش بینی، دور اندیشی اور دانش مندی اس قصیدے کی غرض و غایت اور مطلب و مدعا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ قصیدہ 1857 کے ابتلا کے بعد شائع ہوا تھا۔ دوسری بات، چند ترامیم کے ساتھ پہلی جنگی عظیم ختم ہونے کے بعد کسی صاحب نے شائع کر دیا، جس میں سلطان ترکی کی جلغ اور خلافت ثمانیہ کی نشاط ثانیہ کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ تیسری بار یہ قصیدہ 1948 میں شائع ہوا تھا، جب بھارت نے حیدرآباد دکن پر حملہ کیا تھا۔ اس میں چند ایسے اشعار بھی درج تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ سلطنت آصفیہ کا جھنڈا لال قلعہ دہلی پر عنقریب لہرائے گا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ابتلا اور مصائب کا کوئی دور آیا تو کسی نہ کسی اہل قلم نے شاہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ ترمیم کے ساتھ شائع کر دیا، تاکہ انہیں تسلی اور تشفی ہو جائے۔
بجائے اس کے کہ ہم زوال اور نکبت کے اصل اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں اور اپنا اور اپنی قوم کا انفرادی اور اجتماعی جائزہ لیں اور ان اسباب کا ازالہ کریں، نیز اپنی عملی قوتوں کو بروکار لا کر نامساعد حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں، ہم اس کی معرفت اور ان پیش گوئیوں کے پیش نظر خوش آئندہ توقعات قائم کرنا پڑتی ہیں۔ شاہ نعمت اللہ ولی 830 ہجری میں حلب میں پیدا ہوئے، عراق میں نشوونما پائی، 24 سال کی عمر میں مکہ معظمہ گئے، یہاں 7 سال قیام پذیر رہے اور شیخ عبد الجافی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر تصوف اور سلوک کی راہ طے کی اور ان کے مجاز بیت مقرر ہوئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب سمرقند، ہرات اور یزد میں مقیم رہے اور ہر جگہ ان سے بڑی تعداد میں افراد بیت ہوئے۔ آخر قصبہ جو کرمان سے 87 میل دور ہے مستقل سکونت اختیار کی اور اپنی زندگی کے آخری 25 سال وہیں بسر کیے اور 834 ہجری میں 104 برس کی عمر میں وفات پائی۔ شاہ صاحب خود کبھی برصغیر تشریف نہیں لائے، البتہ ان کے کشف و کرامات کی شہرت دور دور تک پھیلی، جس سے وہ مختلف سلاطین کے حلقہ میں بڑے احترام اور عقیدت سے دیکھے جاتے تھے۔ انہی سلاطین میں دہلی کا حکمران احمد شاہ بہمنی بھی تھا۔ اس کی درخواست پر شاہ صاحب کے پوتے میر نور اللہ دکن ہے اور وہ قصیدہ جو اخبارات میں شائع ہوا ہے اس کا اصل قصیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ قصیدے کے فرضی ہونے کی داخلی شہادتیں خود اس قصیدے میں موجود ہیں جو کہ شاہ صاحب کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ مثلاً جاپان کا ذکر بار بار اس قصیدے میں آیا ہے، حالانکہ اس ملک کا نام جاپان 1895 میں اس سے پہلے اس ملک کا نام چینیکو تھا۔ البتہ سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک و ہند جنگ کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو حق تعالیٰ خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچائیں گے، ایک گروہ جو ہندوستان سے جنگ کرے گا اور دوسرا گروہ جو اس کے بعد آئے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فتح آخر میں ہماری ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے لیے آگ سے برات اور فتح کی بشارت موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔